علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلم اسٹارز اور کرکٹر اور دیگر جو مشہور پرسنالٹی ہیں آج کل وہ لوگ فینٹیسی اسپورٹس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، پروموٹ بھی کرتے ہیں۔ ان سب کے پس منظر میں جا کر کے ملکی قانون اور اسلامی شریعت ان کے کیا نقطہ نگاہ ہے، آج اس پر گفتگو کرنی ہے۔ دراصل آج معاشرے میں آن لائن ہو یا یو پی آئی کی سہولت، ان سب چیزوں نے جوئے اور سٹے کی بھی کئی ایسی شکلیں ہیں مروجہ جن کو بہت ہی آسان کر دیا ہے اور گھر گھر تک اس کو پہنچا دیا ہے، جن میں آپ دیکھیں گے فینٹیسی اسپورٹس کے اندر تو آپ کو رمی کے اندر جا کے لوڈو کھیلنا ہو، کیرم بورڈ کھیلنا ہو، اسنیکر کھیلنا ہو، یا اسی طریقے سے ڈریم 11 کے اندر کرکٹ کی ٹیم بنانی ہو، یہ ساری چیزیں آج کل سبھی کے لیے عام ہو گئی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ لاٹری کے جو الگ الگ کارڈز ہوتے ہیں یا کوپنز ہوتے ہیں، اس کی بھی کئی ساری جدید شکلیں سامنے میں ہمارے ہاں آ چکی ہیں۔ یہ تو سب سے پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں ملکی قانون کے حوالے سے 1867 یعنی 1867 کے اندر گیمبلنگ ایکٹ ایک آیا تھا۔ اس میں جوئے کو اور سٹے کو اور بھی جو دیگر شکلیں ہوتی ہیں ان سب کو لیگلائزڈ پوزیشن سے یعنی قانونی نقطہ نگاہ سے بحث کر کے کلیئر کیا گیا تھا کہ بھئی یہ سب چیزیں جوئے میں آئیں گی، معاشرے کے لیے یہ گھاتک اور نقصان دہ ہے، لہٰذا ان کے اوپر اگر کوئی ایسا کرتا پایا جائے تو کارروائی کی جائے گی اور یہ سزائیں ان کے لیے رکھی جائیں گی۔ اس کو جا کر تفصیل سے دیکھیں گے تو آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی۔ تو اب جب یہ جدید شکلیں آئیں آن لائن اور یو پی آئی کی سہولت کی وجہ سے، جس میں میں نے آپ کو ڈریم 11 کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، نوجوان لوگ زیادہ اسی میں آج ملوث ہیں، اور میرے پاس جو سوالات آئے ہیں اکثر اسی سے متعلق ہیں۔ ایک دو ہے کوپن کے اوپر لے کر کے پروڈکشن وغیرہ کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی ہیں، بہرحال آخر میں ان پہ بھی آؤں گا۔ خلاصہ کلام میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ جب یہ سب چیزیں نئی شکلیں میں آئیں تو سپریم کورٹ کے اندر پھر سے جا کے بحث ہوئی کہ آیا یہ گیمبلنگ ہے، ویجرنگ ہے، یعنی جوا اور جوئے بازی ہے یا کچھ اور ہے۔ تو سپریم کورٹ کے اندر بہرحال یہ بحث آئی اور تکنیکی طور سے اس کے اوپر لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی، اور بحث کے اندر یہ بات سامنے میں آئی آ کر کے کہ دیکھیے یہ جو 1867 کی بات جو میں بتایا آپ سے 1867 والی، اس کے بارے میں ان لوگوں نے کہا کہ یہ ان پرسن کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، یعنی کوئی دو شخص بذات خود بیٹھ کر کے اگر بیٹ کرے، جوا کھیلے شرط لگا کر کے، تو اس کو آپ پکڑیں، اس کو دھڑے، جیسے کہ تاش وغیرہ کو اس وقت میں لوگ کھیلا کرتے تھے یا گوٹس وغیرہ سے کھیلا کرتے تھے۔ لیکن اب جو ہو رہا ہے آن لائن ہو رہا ہے، کون کہاں سے کھیل رہا نہیں کھیل رہا ہے یہ اس چیز میں نہیں آتی ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو باہر رکھا گیمبلنگ سے یا جوئے سے۔ سپریم کورٹ کے جو فیصلے آئے ہیں، میں ریاستوں پہ بھی آؤں گا کہ ریاستیں الگ الگ کیا کہتی ہیں، بہرحال فی الحال میں سپریم کورٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ ایک پوائنٹ اس کا یہ آیا۔ دوسرا پوائنٹ اس کا یہ بھی سامنے میں آیا کہ دیکھیے اس کو دو کیٹیگری میں رکھ سکتے ہیں ہم۔ ایک ہوتا ہے گیم آف چانس، لک کا کھیل جو جوئے میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے گیم آف اسکلز، مہارت کا کھیل۔ تو ڈریم 11 کے بارے میں ان لوگوں نے یہ کہا کہ دراصل یہاں پہ کافی کچھ ذہانت سے کام لی جاتی ہے، مہارت سے کام لی جاتی ہے، کون کیا کھیلے گا نہیں کھیلے گا اس لحاظ سے ٹیم بنائی جاتی ہے، اور پھر جا کر کے اس کے اوپر کسی کی فتح یا جیت کا یا شکست کا مسئلہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ گیم آف اسکل ہے، گیم آف چانس نہیں، لہذا اس وجہ سے بھی اس کو گیمبلنگ سے باہر رکھا جائے، یہ سپریم کورٹ نے کہا۔ بٹ دیگر جو آپ کے اسی ہندوستان کی ریاستیں ہیں جس میں آندھرا ہے، تلنگانہ ہے، آسام ہے، اڑیسہ ہے، ناگالینڈ ہے، سکم ہے، ان کو جا کے دیکھیں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ ان کا آج بھی ماننا ہے، اڑیسہ کے اوپر آپ دیکھ لیں گے تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ گیمبلنگ ہے، اور گیمبلنگ ایکٹ کا سہارا لے کر کے انہوں نے 1955 کا اس کو بین کر رکھا ہے، ممنوع قرار دے رکھا ہے اپنی ریاست کے اندر، اپنے احاطے کے اندر۔ اس کو یہ چیز آپ کے سامنے میں رہنی چاہیے کہ ملکی قانون کے اندر جب 1867 کے اندر یہ باتیں آئی تھی، اور اس کے بعد جب پھر آج کے آن لائن سہولت والی دنیا میں جب یہ چیزیں بحث میں آئی تو سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے، اور دیگر ریاستیں جن کا میں نے نام لیا ہے وہ کیا کہتے ہیں، اور انہوں نے اس کو بین کر رکھا ہے، وہ ہمارے سامنے میں رہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کے اسلامی نقطۂ نظر پہ، اسلام کیا کہتا ہے۔ دراصل دیکھیے اسلام نے قرآن کریم کے اندر قمار اور میسر کا لفظ استعمال کیا ہے، جو میسر ہے جوا جس کو کہا گیا ہے۔ آپ سورہ مائدہ کے اندر جا کر کے اس کے آیت جو ہے ورس 19 اس میں جا کے دیکھیں گے آپ کو یہ چیز ملے گی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔
ہے ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، یہ بت پرستی اور یہ فال والی تیر، یہ ساری کی ساری چیزیں شیطانی عمل ہے، ان سے تم بچو اگر کامیاب ہونا ہے۔ کامیابی کا گڑ یہ بتایا گیا۔ پھر آگے کہا کہ شیطانی عمل اس طریقے سے کہ شیطان ان کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے، یہ شراب اور تمہیں جوا میں مبتلا کر کے۔ کیوں؟ تاکہ تم آپس میں الجھ جاؤ، خود کی نیند اور صحت خراب کر لو، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتے تھے اس سے محروم ہو جاؤ، نماز سے تم غافل رہ جاؤ۔ تو جب اتنی ساری برائیاں تمہارے سامنے آ گئی تو کیا اب بھی تم باز آؤ گے؟ یہ اس آیت کے اندر آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میسر یا قمار جو حدیث کے اندر ذکر آیا اس کا، بخاری شریف میں باضابطہ اگر کوئی کہتا قال لصاحب تعال قامر، کہتا آؤ جوا کھیلتے ہیں، فلیتصدق، اس کو چاہیے کہ بس اتنا بولنے پر بھی، اس ارادے پر بھی صدقہ کرے، جا کر کے اپنے اوپر ایک طرح کا فائن لگائے، وہ اس شیطانی عمل کی طرف آمادہ کیسے ہو گیا وہ۔ تو قرآن و حدیث نے اس کو باضابطہ ایک مسلمان کے لیے بتا یہ دیا، جیسے کہ اور ریاستیں اس کو جوا قرار دیتی ہیں، یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے جوا ہے، حرام ہے، اس سے بچ کر رہیں۔ اب اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ باضابطہ دو یا اس سے زیادہ آدمی مل کر بیٹ لگاتے ہیں کہ چلو یہ کام اگر ہو گیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، یا میرے حق میں ہو گیا تو تم دو گے، یعنی کہ جو بھی پارٹی ہوتی ہے سب اپنے پیسے کو خطرے میں ڈالتی ہے، ایک موہوم، ایک کہہ لیجئے کہ احتمالی چیز کے اوپر کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر جا کے بیٹ لگاتے، پیسے لگاتے کہ ہو گیا تو میرے حق میں مجھے فائدے ملیں گے، تمہارے حق میں ہو گیا تو میرے پیسے تمہیں جائیں گے، تمہیں فائدہ ملے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے باضابطہ سٹا لگانا، جوا کھیلنا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر ڈریم 11 پہ جائیں یا رمی ہے یا اور بھی جو کوئی ہے، آپ پیسے دیتے ہیں یہی سوچ کر کے کہ میں اگر جیت گیا تو مجھے زیادہ ملیں گے، نہیں تو میرے پیسے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ لیں آپ۔ باقی نماز سے غفلت ہوتی ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور بھی کئی ساری چیزیں لہب و لعب جو ایک مسلمان کو قرآن نے روکا ہے ان سے، وہ ساری چیزیں یہاں پہ ہوتی ہیں۔ اس کو جائز کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ لہذا اسلامی نقطہ نظر سے یہ جوا اور سٹا ہے، ناجائز ہے اور باضابطہ یہ حرام ہے۔ اس کی نحوست یہ کہ انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، بربادی شروع ہو جاتی ہے اس کی معاشی سطح پہ بھی اور اس کی جسمانی سطح پہ بھی۔ دسترخوان پہ اس دن کھانا اچھا نہیں لگتا جس دن پیسے چلے گئے، کچھ آئے نہیں، پورا وقت بھی گیا، اور رات کو جب سونے کے لیے انسان جاتا ہے تو تکیے پہ نیند بھی اس کو نہیں آتی ہے، کیونکہ میں لوزر ہوں، ہار گیا ہوں، یہ یاد اس کو ستاتی رہتی ہے، یہ خیالات اس کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس سے روکا ہے، اس سے منع کیا ہے باضابطہ۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈریم 11 ہو، اسنوکر ہو یا رمی وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس میں آپ پیسہ لگاتے ہیں یہی سوچ کے کہ میں جیت گیا تو مجھے اتنے آئیں گے، نہیں تو میرے چلے جائیں گے۔ یا پھر کبھی کبھار ہوتا ہے تھوڑا بہت آپ کا وہ ایپ والے سب سے اکٹھا کر لیتے کروڑا کروڑ، اس میں تھوڑا بہت آپ کو ملا تو دے دیا، نہیں تو وہ بھی گیا۔ اس وجہ سے آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی ہے، اڑیسہ وغیرہ کی جو قانونی اپنی بیانات ہیں وہ بھی ہیں، اور بھی دو دیگر چیزیں ہیں، ان سب کو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ لاٹری کے بارے میں یہ بات آتی ہے، آپ خریدتے جا کر کے اس کے کارڈز کو یا کوپن کو اسکریچ کر کے دیکھنے کے لیے کہ اس میں کیا نکل رہا میرے لیے، وہاں پہ بھی پیسہ یہ سوچ کے لگاتے ہیں کہ نکل آیا مجھے بہت کچھ مل جائے گا، نہیں نکلا تو چلو اتنے پیسے ہی جائیں گے میرے۔ تو یہاں پہ بھی یہ خطرہ ہے، یہی قمار ہے، یہی میسر ہے، یہی گیمبلنگ ہے، یہی جوا سٹا ہے، جو الگ الگ زمانے میں الگ الگ شکلوں میں آئی ہے، لیکن حقیقت اس کی وہی ہے جو قرآن نے بتا دیا۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں، لاٹری کی بھی جتنی بھی کارڈز ہے، کوپنز ہے، وہ بھی حرام ہے۔ اگر اس صورت میں لیتے ہیں آپ کہ لے رہا ہوں یہ سوچ کے کہ اسکریچ کر کے دیکھیں گے، ہم کارڈ میں دیکھیں گے ہم، اگر ہمارے لیے نکل آیا تو بہت اچھا، ون ون، یعنی اگر لوز کر کے تو چلو 50-100 جائیں گے، 1000-2000 پیسے ہی جائیں گے، جس طرح کا بھی کارڈ آپ لیتے ہو، تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے یہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے علاوہ ایک پروڈکشن کے حوالے جو ساتھی نے پوچھا کہ بسا اوقات ہم لوگ فریج وغیرہ یا اور بھی کئی ساری چیزیں لیتے ہیں، جس میں کہا جاتا ہے کہ سر اس میں ایک نمبر دیا جا رہا ہے، اس کو آپ سنبھال کے رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک موقع سے سب کو دیکھا جاتا ہے کس کے ساتھ کیا نکلا ہے، انعامی شکل کہتے ہیں یہ لوگ، اس میں کبھی ہمارے لیے کوکر نکل آتا ہے، کبھی کچھ اور چیزیں نکل آتی ہیں، بسا اوقات موٹر سائیکل وغیرہ بھی نکل آتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، شریعت نے اس کی بھی کچھ کنڈیشنز رکھی ہیں، وہ 2-3 کنڈیشنز بنتی ہیں، ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو درست ہے، ورنہ پھر یہ بھی درست نہیں ہوں گی، یہ بھی کہیں نہ کہیں جوئے اور سٹے میں چلی جائیں گی۔ نمبر 1، جو بھی کمپنی اپنا سامان آپ کو دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ اس کا نمبر سیو کریں آپ، اس کمپنی کے لیے 2 باتیں یہ رکھنی ہے سامنے میں کہ اولاً تو اس کمپنی نے اس کوپن کی وجہ سے، اس نمبر اور اس کے اوپر ملنے والے انعام کی وجہ سے اس سامان کا مارکیٹ ریٹ سے زیادہ ریٹ آپ سے نہ لے جی، ورنہ پھر کہیں اور جا کر کے آپ لیں گے تو کم میں ملے گا، یہاں زیادہ پہ مل رہا تو زیادہ پیسہ کس چیز کا آپ دے رہے ہیں؟ اسی نمبر کا دے رہے ہیں، جس نمبر کا آپ کے لیے آنا اور نہ آنا دونوں خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آ گیا تو کمپنی والے کا جایا، نیا تو آپ کا پیسہ گیا، یہی تو جوا ہے،
اس لیے اس کا عام جو کمپنی کی قیمت ہے، لاگت ہے، وہ دیگر تمام تر لوگوں کے مقابلے میں برابر سرابر کا ہو، زیادہ نہ لے ریٹ آپ سے، وہ ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری چیز، آپ کو جب سبھی کمپنیاں جتنے کے دے رہی یہ بھی اتنے کے دے رہی ہے، تو اس میں وہ کوالٹی سے یا جو سامان بنا کے دے رہی ہے اپنی پروڈکشن سے، اس میں اس کے کوالٹی اور اس کے معیار کے ساتھ سمجھوتا نہ کرے، یعنی گھٹیا کوالٹی کا بنا کر نہ دے کہ چلو ہم اس کے اوپر جو ہے کوپن والے پیسے بھی دینے کے لیے جا رہے ہیں اور سامان بھی اتنے کا دیں گے، کیسے ہوگا، تو چلو کچھ لو کوالٹی کا اس میں کچھ نہ کچھ ایسیسریز لگا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو دو باتیں کمپنی کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اور تیسری چیز، آپ کو خود اپنے دل سے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس کمپنی کا یہ سامان واقعی فریج یا جو کچھ بھی آپ لینے جا رہے ہیں وہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق سامان لینے جا رہے ہیں، یا آپ کا ارادہ یہ ہے کہ چلو اس نمبر پہ ہم اسکریچ کر کے دیکھیں گے ہمیں کوکر اور موٹر سائیکل مل جائے۔ آپ کا ارادہ واقعی سامان خریدنے کا ہے، اس کے بعد یہ چیز دی جاتی ہے، تب تو واقعی انعام ہے۔ یعنی اگر یہی خریدنا مقصد ہے تو پھر اس کا مطلب کہ آپ پیسے کو اس وجہ سے لگا رہے ہیں جو آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے، تو پھر یہ آپ کے لیے جوا بن جائے گا۔ تو یہ تین شرطوں کو اگر آپ فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں تو پھر آپ کے لیے درست ہے، اور اگر اس میں کہیں کوئی شرط ختم ہوتی ہے، ٹوٹتی ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ بھی جوا ہے، یہ بھی ناجائز ہوگا، جوا سٹے میں آ جائے گا اور حرام ہوگا، اور اس کی نحوست اور اس کی لعنت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اس سے آپ بچ نہیں سکیں گے۔ اس لیے خود بھی بچیں، اپنے ساتھیوں کو بچائیں، رشتہ داروں کو بھی بچائیں۔ کئی سارے ایسے سوالات آ رہے تھے، دارالعلوم دیوبند نے باضابطہ اس پہ جو فتویٰ دے رکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیں، کئی ریاستوں نے اس کو بین کر رکھا ہے، اس کو بھی آپ سمجھیں اور اس چیز کو عام بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، شکرا جزیلا۔ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، آپ اس کے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور جہاں تک ہو سکے اس کو شیئر کر دیں، انشاءاللہ عزیز صدقہ جاریہ کا آپ کو ثواب ملے گا۔ جتنی بھی نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں آپ ہمیں لکھ کر کے بھیج سکتے ہیں کمنٹ باکس میں، اس کے اوپر بھی پھر انشاءاللہ عزیز ہم بیٹھ کر کے دیکھ لیں گے۔ شکریہ۔